آپ کے برابر میں بیٹھے راشد خان صاحب نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور صحافی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں اور ریڈیو پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. راشد خان صاحب, میں آئی جسٹ اسٹارٹ فرام یو سر. اوورسیز پاکستانیوں کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو ابتدائی طور پر مختصر سے بتائیں کہ کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی کل تعداد کتنی ہے, الیکشن کمیشن نے کتنے لوگوں کو نیک اپ کارڈ جو ہے وہ جاری کیے ہیں, اور انہوں نے کرائٹیریا کیا رکھا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے شہراز خان صاحب آپ کا شکریہ, اور تکبیر چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور آپ کی وساطت سے ہماری آواز دنیا کے ہر کونے میں جا رہی ہے. تو اس کے بعد جو فیکٹ فگر میرے پاس ہیں, تارکین وطن کی کل تعداد 6.7 ملین ہے, جن میں 3.7 ملین کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز موجود ہے, جسے نیک اپ کارڈ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے. جی بالکل. برطانیہ کے اندر پاکستانیوں کی تعداد 1.2 ملین ہے, سعودی عربیہ میں 1.7 ملین ہے, امریکہ کے اندر 0.9 ملین, کینیڈا میں 0.3, عمان میں 0.2 ملین, کویت میں 1,50,000, یونان میں 90,000, جرمنی میں 78,000, فرانس اور اسکاٹ لینڈ میں 60,000, ڈنمارک میں 30,000, آسٹریلیا میں 27,000. لیکن سب سے بڑا مسئلہ شہراز خان صاحب یہ ہے کہ سعودی عربیہ خاص کر سب سے زیادہ جو تعداد وہاں ہے, تو وہاں سیاست کی اجازت نہیں ہے. آیا کہ ہمارے لوگ وہاں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے کہ وہاں اجازت نہیں ہے. تو باقی جو جہاں تک برطانیہ کے تعلق ہے, تو یہاں ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی ایسے فیکٹ, کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا. پوسٹل ووٹس کا فی الحال کہا ہے, اتھینٹک کیسے ہو یہ ابھی تک صرف پوسٹل ووٹس کا ہے, لیکن حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر امبیسیوں کے اندر جو ہے وہ ووٹیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پر بنائے جائیں, پولنگ بوتھ وغیرہ بنائے جائیں اور ووٹیں جو ہیں وہ لی جائیں. ابھی یہ انیشل سٹیجز پہ ہے فیصلہ. چونکہ میں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس میں فون کر کے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ آپ نے فیصلہ دیا ہے, یہ اس پہ سجیشنز ہی ابھی آپ نے کی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہو چکا ہے پوسٹل ووٹوں کا, لیکن اس کی جو نیٹی گریٹی ہے اس کو ابھی طے ہونا باقی ہے. لیکن دا ڈون اخبار جو ہے انگلش اخبار, اس میں نے پڑھا ہے کہ جو جن کے ڈیول نیشنلٹی ہے وہ ووٹ کرنی پڑے گی. ابھی ابتدائی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیول نیشنلز ہیں ان کو اپنی جو ہے نیشنلٹی ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا ٹو بیکم ایلیجیبل ٹو ووٹ. اب یہاں برطانیہ کے اندر سب سے بڑا شراز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کل میں ایک پروگرام تھا, وہاں کافی لوگ آپ کے تاثرات اس کے بعد لوں گا, لیکن ہمارے اس وقت اوورسیز جو پاکستانی ہیں یو کے اندر 1.2 ہے اور 1.7 جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی رکھی ہے, الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 50,000 کے ریمیٹیز ہونے چاہیے, 50,000 یوروز کے ریمیٹیز ہونے چاہیے, اور وہ آدمی اوورسیز کلائے گا جو 3 سال مسلسل پاکستان سے باہر رہا ہو. اکرم راجہ صاحب, عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن, یا طارق صاحب نے ایک پٹیشن داخل کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. آپ نے کیا سوچ کر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کیا تھا؟ نہیں شہراز صاحب, تھینک یو آپ کا اور تکبیر ٹی وی کا موقع دیا ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان نے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا, اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اور پاکستانیوں کا بڑا رول ہے پاکستان کے ڈے ٹو ڈے مرحل میں, مطلب سب سے زیادہ پیسے بھیجتے ہیں, مطلب اتنا ٹیکس بھی اکٹھے نہیں ہوتا جتنا اوورسیز پاکستانی یہاں سے فنڈ بھیجتے ہیں. دوسرا جو اہم سوال ہے کہ جتنی پاکستان کے اندر آمریت رہی جتنا عرصہ, سب سے زیادہ پاکستان کے اندر تو جدوجہد تھی, لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی جدوجہد کی. مطلب مجھے یاد ہے کہ میں بھی امریکہ ضیاء کے ٹائم کا شکار, اس کے بعد بھی پہلے بھی, لیکن نہ صرف میرے انکلوڈ مائی سیلف, باقی لوگوں نے, پوری کمیونٹی نے بڑا رول پلے کیا. پھر بہت بڑی لیڈرشپ جو پاکستان سے پولیٹیکل تھی وہ بڑی ایگزائل رہی, بڑا عرصہ رہی یہاں پر. تو پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اگر ڈول نیشنلٹیز تو آپ نے دی ہوئی ہے انہیں, تو یہ کون سی بات ہے کہ جی آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے. یہاں تو کہنے جی ڈول نیشنلٹی نہیں ہے, تو پھر سمپل سی بات ہو جائے گی. آپ نے ان کو پاسپورٹ بھی دیا ہوا ہے, کارڈ بھی دیے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا, ان کے پیسے بھی آپ لے رہے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی تھی.
تو ایک تو یہ مین وجہ تھی، اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان کے فیوچر میں ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا بہت بڑا رول ہوگا. ایک ان کا ایکسپیرینس موجود ہے، ڈیموکریٹک ایکسپیرینس، بزنس کے پروفیشنل. جب ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں اور نیا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تحریک انصاف، تو اس میں ہمیں اوورسیز پاکستان کی بڑی ضرورت ہے اور بڑے اہم ہے. چین کے اندر آپ دیکھیں، چین کے اندر جب انقلاب آیا تو بہت بڑا رول تھا اوورسیز چائنیز کا. ایون خود چونگان لائی فرانس میں رہتا تھا. تو اس وجہ سے میں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ فتنہ نہیں، اس میں کوئی فتنہ نہیں، بلکہ پاکستانی اور زیادہ میچور ہوں گے اور پاکستان کے معاملے میں جب انٹرسٹ لیں گے، لڑیں گے بھی زیادہ. نہیں دیکھیں، مطلب مثال کے طور پر آلریڈی پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ وہ تو ویسے بھی انوالو ہے پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک جتنی اسٹرگل ہے اس کے اندر پلس پولیٹیکل پارٹیز موجود ہے، ایک زمانے سے موجود ہے، تو وہ سارا کچھ تو موجود ہے، صرف ووٹ ہی تھا نا. بلکہ ووٹ کا اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنے نمائندے جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں تو اس میں صرف ووٹ کی بات نہیں، بہت سے جو یہاں لرن کیا ہے اوورسیز کے اندر وہ آئیڈیا بھی تو ساتھ لے جائیں گے نا. مطلب یہاں پر ہم مختلف لوکل پارٹیز میں بھی ہیں تو یہاں لوکل پارٹیز میں تو نہیں لڑتے. تو یہ کلچر جو ہے پاکستانی پارٹیز کے اندر جائے گا، پاکستان کے اندر جہاں سے لوگ الیکشن لڑیں گے اس کے اندر جائے گا، بلکہ بہتر انوائرمنٹ ہوئے گی. مثال کے طور پر یہاں پر آلریڈی مطلب خاص طور پر ہمارے کشمیری دوست بھائیوں کا جو اوورسیز منسٹر بھی ہوتا ہے، مطلب ممبر پارلیمنٹ پہلی بار بنے ہیں جی، بنا ہے. تو اس کا نہیں، وزیر پہلے بنا لیکن ممبر تو اس سے پہلے بھی بنتے تھے، 85 سے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی زیادہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری کمیونٹی کو آپس میں زیادہ دستے گریبان تو نہیں ہوتی. اور تو یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس سے اور میچورٹی آئے گی. اور ایک تو کہہ رہے ہیں آپ میچورٹی آئے گی، دوسرا اوورسیز پاکستانی زیادہ ٹرینڈ ہے اور ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے براہ راست یا براہ راست انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کسی نہ طریقے سے پاکستان سے واسطہ رہے گا اور وہ بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں اور بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بڑا پیسہ جائے گا فیوچر میں. انویسٹمنٹ تو تب کریں گے جہاں جب وہاں پر محفوظ جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی ملے گی. کرتے تو ہیں لیکن آخر میں وہ اپنا پاسپورٹ لے کر وہاں سے بھاگتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جو ہرڈلز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. مثلا محفوظ سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا. مولانا محمد بستان قادری صاحب، آپ مشیر آزاد حکومت بھی رہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو ایسا جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. اولاً میں نور ٹی وی کے چیئرمین، نور نہیں ہے تکبیر ہے، تکبیر ٹی وی کے چیئرمین اور خاص طور پر جناب شہراز صاحب آپ کو، اور جس خوش اسلوبی سے آپ پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور ایسے مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور دانشور طبقہ بلا کر عامت الناس کے لیے ایک ایسی خوبصورت راہ ہموار کرتے ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کے بڑے مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً اس کو جاری رکھیں گے. جزاک اللہ. آج کا موضوع جو ہے انتہائی میں سمجھتا ہوں دشوار بھی ہے، کٹھن بھی ہے اور بہت سے حالات کا پیش خیمہ بھی ہے. اولاً میں اتنی بات ضرور کروں گا، پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ان کا پیدائشی حق ہے اور اسے محفوظ رہنا چاہیے. سیکنڈلی، ثانیاً اس بات کو ہمیں بہت سارے ہمارے سیاستدان حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ان کی لیڈرشپ میں یہ بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے کہ حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھ کر عوامی ضروریات کو پیش نظر کا فیصلہ نہیں کرتے، جس کا آگے نقصان چل کر پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، آیا کہ گراؤنڈ بھی ہموار کی ہے اس کے لیے جب ہم ووٹ کا یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ہمیں جتنے بھی ہمارے گرد و پیش کے حالات ہیں، آیا وہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سیاستدانوں کو اور قوم کے لوگوں کو. اصل ہمارے سامنے ہماری سیاست اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک آواز سے چلتی ہے.
اگر لیڈر نے یہ کہہ دیا تو پیچھے آنے والے کسی نے اس کو ہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم تجزیہ کیا جائے تو مثلا اس کا پورا آپ محاسبہ کریں، مثلا یہ اعلان ہو گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری طرح سے پاکستان کی اور برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے بعض لوگوں کی کتنی میجارٹی یہاں موجود ہے، جیسے کہ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، کس دور میں نہیں ہوا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کا، 1985 سے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں یہ سیٹ چلی آ رہی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں آج 25 برس سے اس ممبر اسمبلی نے ان کو کیا دیا کشمیریوں کو، اور جو بجٹ ملتا ہے ان کو وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی میڈیا، کوئی اخبارات یا خود وہ ممبر پارلیمنٹ یا حکومت بتا سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ کا اس وقت اوورسیز کا کشمیریوں کا جو نمائندہ اب الیکٹ ہوا ہے، اور آپ بڑے سمپیتھائزر ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ کا خود اوورسیز کا نمائندہ کہاں ہے اور کون ہے؟ دیکھیں میں وہی عرض کر، میں کسی حکومت کی نامزدگی میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کی دانشوروں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں کیا آ رہا، مثال کے طور پر یہ بات آئی کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 85 سے پہلا ممبر آج شروع ہوا ہے اور آج 25 برس ہو گئے۔ اس 25 برس میں اس ممبر آف پارلیمنٹ نے ان اوورسیز کے لیے کیا کیا؟ اور پھر جیسا کہ ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو 1,01,50,000 روپیہ ملتا ہے، تو جو اس کو ممبر کو ملتا رہا وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ یہاں آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ پھر سے آگے چلے جائیں، پھر اس کے بعد اس سیٹ کے لیے دوسری سیٹ آتی ہے کشمیر کونسل کی، اور کشمیر کونسل کی سیٹ جب اٹھی ہے تو اس پر کتنی انگلیاں اٹھی ہیں اور کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ کیونکہ بالکل انتہائی ایک مومنٹ سی بات ہے، جب اتنے بڑے پہ آپ شروع کرتے ہیں مثلا نیشنل اسمبلی میں اور پھر صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی بندے چنتے ہیں، تو خریداری نہیں ہوگا اس میں؟ کیا اس میں کپلے کرپشن نہیں ہوگی؟ ایک آپ کے لیے اور خبر بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے، سمندر پار پاکستانیوں کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جن کا تعلق MQM سے ہے، انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے، انہوں نے بلکہ کہا بھی ہے برملا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 2 اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک سیٹ جو ہے وہ مختص کرنے کے لیے جو ہے وہ زور دے رہے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہو جائے۔ سرکار محترم یہ بات بجاتا ہوں صحیح یہ ہوئی تو پھر اگر سینٹ کے اوپر 25 کروڑ تک کی بولی ابھی لگ رہی ہے، 40 کروڑ تک کی بولی لگ رہی ہے، بلکہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بھی 2.5-3 کروڑ پہلے دیتے ہیں، تو پھر اوورسیز پاکستانیوں کی جو اسمبلی کے اندر نمائندگی ہوگی اس کے ٹکٹ اور صوبائی میں وہ تو کہاں تک چلی جائے گی؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے آگے چلتے جائیں اس کو، اب سوال جتنے بھی یہ پیدا ہو رہے ہیں مثلا صوبائی اسمبلی کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے، پھر سینٹ کے لیے، ملک، دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ قانونی نقطہ کا نگاہ سے اس کے باعث و تمیز میں جائے بغیر ووٹنگ کا حق جو آپ نے جگہ رائٹ، لیکن حالات اس قابل نہیں ہے قطن بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے دانوار سے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں میرے خیال میں غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ قوم افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ پوری مثال کے طور پر یہاں کی نوجوان جو ہے، یہاں کی نوجوان اس معاشرے میں چل رہی ہے، اب ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جائے ممبر پارلیمنٹ بنے، کونسلر بنے، لارڈ بنے، اور پورے یہاں کی زندگی کے اندر جو اوورسیز کے اندر ہے وہ جمع ہے، بالکل، اور پھر یہی لوگ جو ہے پاکستان استحکام پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور پھر جب یہ 10-15-20 سال کے بعد یہ میچور ہو جائے تو پھر اس کی طرف اگر واپس آئے تو یقیناً ان میں کوئی شعور پیدا ہوگا، اور اس وقت اگر 10-15 سال تک شاید پاکستان میں یہ اللہ گلہ جو کرپشن کے کچھ نہ کچھ حالات معاملات سمجھ جائیں۔ اس وقت تو بالکل پورا ملک غرق ہو چکا ہے۔ اب ایسا اعلان کرنا، اور سوائے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی خود غرضی اسی کہا جا سکتا ہے، اور ایسے موقع پہ کرنا جبکہ قوم سنبھل ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، قدم قدم پہ ہمارا دہشت گردی غنڈہ گردی کہے کہ ہنیر ہے۔ تو آپ میرے رتن شرح صاحب، ہمیں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری قوم جو باہر ملک میں رہ رہی ہے، ان لوگوں کو موقع دیا جائے اپنا کام کریں، ملک کی بہتری کے لیے نہیں، استحکام پاکستان کے لیے کریں، تعمیر پاکستان کے لیے کام کریں، ان لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ جب یہ آئیں گے لوگ وہاں سے یہاں لگتا پہ لگائیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ اکرم صاحب، کمیونٹی 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے۔ مثلا ہماری جو فیملی UAE کے اندر رہتی ہے 1975 سے 80 سے، ان کو ابھی بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن نیشنلٹی نہیں ملی ہے،
وہ اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کے